جنا جی باجی صاحب سٹارٹ. میں باجی صاحب کمنٹ لائے. جی جی پلیز. میں اپنے تمام میڈیا کا ساتھیوں کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دھوپ اتنی گرمی میں آپ لوگوں نے وقت نکالا، اور آپ ہی ہیں جو ہم مظلوم اور پاکستان بھر کے دیگر عام عوام کی بھی اور خاص طور پہ سرکاری ملازمین کی آواز، ان کے مسائل مقام بالا تک بھی اور پاکستان کی باقی عوام تک بھی پہنچا رہے ہیں. ہمارے آج کا اس پرامن احتجاج کا مقصد ایک تو خاص طور پہ ہمارے مطالبات تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے میسج بھی کنوے کرنا تھا. سب سے پہلے تو میں اس میسج کے حوالے سے آتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس میں خاص طور پہ ہمارے اداروں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ہو یا پبلکلی اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، خاص طور پہ عدلیہ اور فوج کے حوالے سے. یہ فوج ہے تو ہمارا ملک ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی انڈیا سے یا دیگر ملکوں کی اس کے اندر جو آئی ڈیز وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جو عام عوام ملازمین کو حکومت تو ہے ہی ہے اپنے اداروں کے آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں. میں ایک تو اس کی مذمت کرتا ہوں. آج کے احتجاج کا ہم نے جو ضابطۂ اخلاق بھی دیا تھا، اس کے اندر بھی ہم نے واضح طور پہ آج یہ پیغام دیا تھا کہ ہم سرکاری ملازمین اپنی موجودہ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جو کہ ہمارے فرائض میں ہے. اب میں اپنے مطالبات کی طرف آ جاتا ہوں. پچھلی حکومت کے ساتھ ہمارا ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا. اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں پرویز خٹک، شیخ رشید، علی محمد خان صاحب تھے. تحریری معاہدہ ہوا تھا. اس مطالبے میں سے تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے تھا. 150% تقریباً تنخواہوں میں تفریق ہے، جو کہ دیگر مطالبات میں ہمارے پے اسکیل ریویژن، تمام صوبوں کے اندر اپ گریڈیشن ہو چکی ہے. وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن، جو 10-10, 20-20, 30-30 سالوں سے ایک اسکیل کے اندر ساتھی کام کر رہے ہیں، اپنا تمام کرائیٹیریا کو پورا کر چکے ہیں، مگر ان کا چینل آف پروموشن نہیں ہے. ان کے لیے ٹائم اسکیل پروموشن، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور دیگر الاؤنسز کے حوالے سے پے اینڈ پینشن کمیشن 14 اپریل 2020 کو بنا تھا. 6 مہینے میں اس نے اپنی رپورٹ دینی تھی، مگر ہمارا المیہ ہے کہ 2.25 سال ہو چکے. اس پے اینڈ پینشن کمیشن کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ 30 اپریل تک رپورٹ آ جانی تھی، وہ نہیں آئی ہے. اور خبریں آ رہی ہیں کہ غالباً اس کو پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ جو ہے 30 جون تک جائے گی. اس کی بھرپور طریقے سے ہم مخالفت کرتے ہیں. آج صرف وفاق کے ملازمین یہاں پہ اکٹھا تھے. جو سب سے مین ایشو ہے وہ ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے تھا. جتنے بھی وفاقی ملازمین ہیں ان تمام کی روٹین اس وقت ڈسٹرب ہو چکی ہے. جو ہفتے میں 2 دن چھٹی کے ہوتے تھے وہ اپنا آرام کام کاج کر کے اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے تھے. تمام صوبے، وہاں پہ دوسرے صوبوں کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، وہ اپنے ڈومیسائل کے مطابق کام کرتے ہیں. صرف وفاق ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ تمام پردیسی لوگ موجود ہیں، مختلف صوبوں سے آ کے کام کر رہے ہیں، خواہ بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، خیبر پختونخوا سے ہو، پنجاب سے ہو. میں خود بھی پنجاب سے، میرا تعلق سیالکوٹ سے. ہمیں اپنے فیملی سے ملنے کے لیے گاؤں وغیرہ جانا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، وہ لوگ جو یہاں پہ رہائش افورڈ نہیں کر سکتے یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو رہائش نہیں دی ہوئی. ہمیں کام کرنے کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم کام چوری کر رہے ہیں کچھ ہے تو یہ غلط بات ہے. ہم ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 8 دن بنا دیں ہفتے کے، ہم 8 دن بھی کام کریں. جو 6 دن کیے ملازمین کو مراحت دیں، فیسلٹیز دیں، رہائش دیں. تمام صوبوں کے سیکٹریٹ کے اندر 150% تنخواہ بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. اب تفریق جو یہاں پہ وفاق کے اندر ہے، آپ کہتے ہیں معیشت کو آگے لے کے جانا ہے.
मुल्क ने तरक्की करनी है, इसलिए हमने हफ्ते की छुट्टी जो है उसको वर्किंग किया है। तो आपके स्टेट बैंक ने तो छुट्टी बहाल कर दी, तमाम बैंक्स तो आपके बंद है, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो आपकी बंद होंगी। जिसको सबसे ज्यादा तनख्वाह और मराहत दी हुई है आपने, नैब, उन्होंने भी अपना नोटिफिकेशन कर दिया, नैब भी हफ्ते वाले दिन नहीं। यानी कि ये मुल्क जो है ताकतवर लोगों के लिए है कि वो तनख्वाहें भी 150% हो, मराहत भी हो अपनी मर्जी के लिए, ड्यूटी के औकात भी उनकी मर्जी के, और ड्यूटी के जो दिन है उनको भी उनकी मर्जी के। इसकी भरपूर तरीके से हम मजम्मत करते हैं। दो दस्तूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो, हफ्ते की छुट्टी बहाल करो। मीडिया के तवस्सुत से हुक्काम बाला को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी, कि जब आप लोग अपोजिशन में थे, इमरान खान हुकूमत में था, तो जितने एहतजाज अपने हक के लिए ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस ने किए रिकॉर्ड पे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, आप भी हमारे एहतजाजों में आते रहे, पार्लियामेंट के अंदर हमारे हकूक के हवाले से करारदादे भी पेश करते रहे। अब वक्त आ चुका है कि आपको ये साबित करना है कि आप ऐवानों में अपने ओहदों के लिए, वजारतों के लिए मौजूद है, या गरीब आवाम और सरकारी मुलाजमीन के लिए। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, हफ्ते की छुट्टी, हफ्ते की छुट्टी, हफ्ते की छुट्टी। हम इस हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से, पीटीआई से, एमक्यूएम से, बेशक वो अपोजिशन में हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से, एमक्यूएम से, तमाम जितनी भी जमातें हैं, हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन में रहते हुए जो बड़े बड़े दावे ये हमारे हकूक के हवाले से करते थे, उनके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया था उसके हवाले से, ख्वाह वो हफ्ते की छुट्टी है उसके हवाले से